روزہ کیا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ آئیے آج ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور مستند روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ عبادت اپنے اندر کیسی کیسی عظیم روحانی فضیلتیں اور برکتیں چھپائے ہوئے ہے۔ تو دیکھیں، بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ روزہ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک ہے جن پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یعنی یہ کوئی عام رسم یا رواج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی بنیاد کا ایک لازمی، ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جو ایک مسلمان کی پوری زندگی کو تشکیل دیتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ اچھا، ڈھال؟ کیسی ڈھال بھلا؟ مطلب کس چیز سے بچاتی ہے یہ؟ چلیں اسی کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس ڈھال کو سمجھنے کے لیے نا ایک بڑا زبردست عربی لفظ استعمال ہوتا ہے، جنتن، اور اس کا مطلب صرف کوئی عام شیلڈ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے جو 2 چیزوں سے بچاتی ہے، ایک تو گناہوں سے اور دوسرا جہنم کی آگ سے۔ اور بالکل یہی بات، یہی لفظ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصیام جنتن، یعنی روزہ ایک ڈھال ہے۔ اب ذرا اس پر غور کریں، جیسے ایک فوجی کے لیے ڈھال ہوتی ہے نا جو اسے دشمن کے وار سے بچاتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ ہماری روح کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزوں سے اور آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک روحانی قلعہ ہے ہمارے لیے۔ تو روزہ صرف بچانے والی چیز نہیں ہے، یعنی صرف دفاعی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ہے انعام۔ اور کوئی ایسا ویسا انعام نہیں، ایک بہت ہی خاص انعام، ایک ایسا انعام جس کا تعلق سیدھا براہ راست اللہ کی ذات سے ہے۔ اور یہ خاص انعام کیا ہے؟ یہ ہمیں حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب ذرا رک کر اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں۔ باقی سب نیکیوں کا اجر تو فرشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے نا؟ لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے۔ اس کا اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کہا کہ یہ میں خود دوں گا۔ ذرا سوچیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، جس سے دینے والا خود اللہ ہو، اور وہ بھی بے حساب۔ اچھا، روزے کی ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کا سارا مزہ صرف آخرت کے لیے نہیں رکھا گیا، نہیں، بلکہ روزہ رکھنے والے کو اسی دنیا میں بھی خوشیاں ملتی ہیں، اور ایک نہیں بلکہ دو ایسی خاص خوشیاں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جی بالکل، 2 خوشیاں، اور یہ خاص طور پر صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہیں۔ تو پہلی خوشی کون سی ہے؟ وہ ہے افطار کے وقت کی۔ سوچیں ذرا، سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کی، اور پھر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اور پہلا لقمہ یا پہلا گھونٹ حلق سے اترتا ہے، اس وقت دل میں جو ایک ٹھنڈک، ایک سکون اور شکر کا احساس ہوتا ہے نا، وہ بے مثال ہے۔ اور دوسری خوشی، وہ تو اس سے بھی کہیں بڑی ہے، وہ ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی، جب روزہ دار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے روزوں کا اجر اپنے ہاتھ سے ادا کرے گا۔ اس خوشی کا تو تصور بھی مشکل ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسے اعزاز کی طرف جو شاید سب سے بڑا ہے، ایک ایسا پروٹوکول جو صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہے، یعنی جنت میں داخلے کا ایک VIP گیٹ جو کسی اور کے لیے کھلے گا ہی نہیں۔ بالکل، یہ صرف جنت میں چلے جانا نہیں ہے، یہ ایک شاہانہ انداز میں استقبال کیا جانا ہے، ایک اسپیشل آنر صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو روکا، پیاس کو برداشت کیا۔ اور اس کا ذکر ہمیں حدیث میں بالکل صاف صاف ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ آپ سوچ سکتے، مطلب روزہ داروں کی پہچان، ان کے اکرام کے لیے اللہ نے جنت میں ایک پورا کا پورا دروازہ ہی ان کے نام کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس دروازے کا نام ہے الریان، یہ ہے جنت میں، اور یہ ہے صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے۔ اور ایک اور بات، جب آخری روزہ دار بھی اس سے گزر جائے گا نا، تو اسے بند کر دیا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ ہے وہ ایکسکلوسیوٹی، وہ خاص مقام جو اللہ نے روزہ دار کو دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یہ ساری فضیلتیں جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی عبادت گناہوں سے ڈھال بن جائے، جس کا اجر خود اللہ دے اور جس کے لیے جنت میں ایک اسپیشل گیٹ بھی ہو، تو سوچیں وہ عبادت انسان کے اندر، اس کی روح میں، اس کے اخلاق میں کیسی تبدیلی لاتی ہوگی، وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہوگی۔ شاید اسی سوال پر غور کرنا روزے کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔